یہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں تاکہ یہ میرا انکاؤنٹر کر دیں، اور ماں تو جا اور بات کر وکیلوں سے، بڑے افسروں سے کہ مجھے بچائیں، میرے لیے کچھ کریں، کیونکہ احسن شاہ نے لاسٹ ٹائم یہ بات اپنی والدہ کو بتائی تھی کہ میری جان خطرے میں ہے۔ بات تو صاف صاف ہے کہ جب کسی ملزم کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہوتی ہے تو وہ بھاگنے کی کوشش نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس کا انکاؤنٹر کیا جا سکتا ہے۔ انکاؤنٹر کی بھی ایک صورت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب ایک بندہ یا کوئی مجرم یا ملزم بھاگنے کی کوشش کرتا ہے پولیس سے، یا جب اس کے ہاتھ پر کوئی بندوق ہوتی ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس سے وہ حملہ کرنے والا ہو یا اٹیک کر دے، پھر اس صورت میں پولیس جو ہے گولی چلاتی ہے جواباً اپنے ڈیفنس میں، وہ پھر ایک انکاؤنٹر کی سچویشن ہو سکتی ہے۔ رضا نے نہیں مارا کیونکہ اس کی فیملی جو ہے وہ ایک تو صدمے میں بھی ہے، اس کے علاوہ اس کی والدہ یہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے اس نے بلاچ کو نہیں مارا ہے۔ یہ بھی اس کی والدہ کی جانب سے سٹیٹمنٹ دیا گیا ہے کہ میرے بیٹے نے، احسن شاہ نے، بلاچ کو نہیں مارا، اور نہ ہی اس نے اس کی ریکی کی ہے۔ اور وہ احسن شاہ کی والدہ کہتی ہے کہ بلاچ فیملی کی جانب سے میرے بیٹے کو مارا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پولیس نے یعنی کہ CIA نے اپنی زیر نگرانی ہی اس کا یہ مرڈر کروایا ہے، انہوں نے خود ہی اس کو مروایا ہے۔ اور گزشتہ جمعے بھی وہ احسن سے ملنے گئی تھی، لیکن جب وہ لاسٹ ٹائم احسن سے ملاقات کرنے گئی تھی احسن کی والدہ، تو احسن شاہ کا یہ کہنا تھا کہ شکیل بٹ جو ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب کا میزبان محمد جان عالم آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایکسکلوسیو نمائندہ۔ جی ناظرین، تو اب میں حاضر ہوا ہوں مزید کچھ نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ احسن شاہ کا جو مرڈر ہوا ہے اس کے حوالے سے میرے پاس مزید اپڈیٹس آئی ہیں۔ جو ناظرین، احسن شاہ کے مرڈر کے بعد کافی انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے ڈیپلی، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون قاتل ہے احسن شاہ کا، اور احسن شاہ کی فیملی کی جانب سے بھی سٹیٹمنٹ سامنے آ گیا ہوا ہے کہ علی رضا کہاں پر ہے۔ اب تک جو اطلاع ہم لوگوں کو موصول ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ جو نیوز ہم ٹیلی ویژن سکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس سے یہی پتہ لگتا ہے کہ احسن شاہ کا جو قتل ہے وہ اس کے بھائی نے کیا ہے، علی رضا نے۔ لیکن اب جو اطلاع موصول ہوئی ہے، اور 2 گھنٹے سے جو سوشل میڈیا پہ ایک بلکہ بہت سی ویڈیوز ایسی ہیں جو سرکولیٹ کر رہی ہیں انٹرویوز کے حوالے سے، جو کہ احسن شاہ کی امی کا لیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ احسن شاہ کی سسٹر کا بھی انٹرویو لیا گیا ہے۔ احسن شاہ کے مرڈر کے بارے میں پوچھا گیا کہ کون اس کا قاتل ہے، کون تھا جو اس کو مارنا چاہتا ہے، اور بلاچ کے ساتھ اس کا کیسا تعلق تھا۔ اس کے ریلیونٹ بات چیت کی جا رہی ہے اس کی فیملی سے۔ سسٹر اور مدر کا جو انٹرویو لیا گیا ہے اس سے یہ پتہ لگا ہے کہ احسن شاہ کو اس کے بڑے بھائی علی رضا نے نہیں مارا، کیونکہ اس کی فیملی جو ہے وہ ایک تو صدمے میں بھی ہے، اس کے علاوہ اس کی والدہ یہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے اس نے بلاچ کو نہیں مارا ہے۔ یہ بھی اس کی والدہ کی جانب سے سٹیٹمنٹ دیا گیا ہے کہ میرے بیٹے نے، احسن شاہ نے، بلاچ کو نہیں مارا، اور نہ ہی اس نے اس کی ریکی کی ہے۔ اور وہ یہ کہتی ہے کہ ایون کہ یہ الزام عائد کیا گیا ہے احسن شاہ کی والدہ کا بلاچ ٹپو کی فیملی پر کہ بلاچ کی فیملی نے اس کا مرڈر کروایا۔ یہ سننے میں بات آئی ہے سامنے کہ احسن شاہ کی والدہ کہتی ہے کہ بلاچ فیملی کی جانب سے میرے بیٹے کو مارا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پولیس نے یعنی کہ CIA نے اپنی زیر نگرانی ہی اس کا یہ مرڈر کروایا ہے، انہوں نے خود ہی اس کو مروایا ہے CIA پولیس نے وہاں پر۔ تو یہ بھی سننے میں بات سامنے آئی ہے کہ ہم اپنے بیٹے کی لاش وہاں سے کیا کہتے ہیں پک کرنے گئے ہوئے تھے، لیکن ہمیں دھکے۔ یہ سٹیٹمنٹ احسن شاہ کی سسٹر نے دیا ہے کہ ہم لوگوں کو وہاں سے دھکے پڑے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا ہے، اور جبکہ ہم اپنے کیا کہتے ہیں بھائی کی لاش کو وہاں سے لینے گئے تھے۔ یعنی ورثہ جب لاش لینے جاتے ہیں مردہ خانے یا سرد خانے سے، تو پھر اسی دوران ان کو وہی لاش ملتی بھی ہے، لیکن احسن شاہ کی لاش اس ٹائم نہیں دی گئی تھی۔ احسن شاہ کی والدہ نے تو یہ بھی کہہ دیا ہوا ہے کہ احسن شاہ کے قتل کے پیچھے شکیل بٹ کا ہاتھ ہے، جو اس ٹائم ساری کیس کی نگرانی کر رہا تھا۔
لیکن ابھی جو صورتحال چل رہی ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ شاید یہ قتل جو ہے علی رضا نے ہی کیا ہے۔ احسن شاہ کی والدہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر علی رضا نے گولی مارنی ہوتی احسن شاہ کو تو وہ قریب سے بھی مار سکتا تھا، قریب جا کر باقاعدہ اس کو مارتا، اس کے سینے پر گولی چلاتا، اس کے سر پر گولی مارتا، لیکن یہ جو گولی چلائی گئی ہے یہ دور سے چلائی گئی ہے۔ اب اگر دور سے فائرنگ کی جائے تو وہ پولیس والوں کو بھی لگ سکتی تھی گولی، لیکن ان کو نہیں لگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس والوں نے خود احسن شاہ کو گولی ماری ہے۔ یہ سب کہنا تھا احسن شاہ کی والدہ کا، اور احسن شاہ کی والدہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے ہمیں کوئی بھی سپورٹ نہیں ملی اور نہ ہی کوئی ان میں سے ہم سے ملنے آیا ہے۔ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر بھی تھا، اور احسن شاہ کی والدہ نے انٹرویو میں یہ بات بھی بتائی ہے کہ ہر جمعے وہ اپنے بیٹے سے ملنے جاتی تھی، اور گزشتہ جمعے بھی وہ احسن سے ملنے گئی تھی، لیکن جب وہ لاسٹ ٹائم احسن سے ملاقات کرنے گئی تھی احسن کی والدہ، تو احسن شاہ کا یہ کہنا تھا کہ شکیل بٹ جو ہے وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے، یہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں تاکہ یہ میرا انکاؤنٹر کر دیں، اور ماں تو جا اور بات کر وکیلوں سے، بڑے افسروں سے کہ مجھے بچائیں، میرے لیے کچھ کریں، کیونکہ احسن شاہ نے لاسٹ ٹائم یہ بات اپنی والدہ کو بتائی تھی کہ میری جان خطرے میں ہے، کیونکہ یہ پولیس والے مجھے لے جا رہے ہیں اور میرا شاید یہ انکاؤنٹر کر دیں یا پھر کسی نہ کسی طریقے سے مجھے مار سکتے ہیں جان سے، کیونکہ یہ شکیل بٹ بھی وہاں موجود تھا اس ٹائم پر اور باقی سی آئی اے والے بھی تھے۔ تو جا جلدی اور بات کر وکلا سے یا پھر کیا کہتے ہیں کسی بھی بڑے افسر سے تاکہ وہ مجھے بچائیں، میرے لیے کچھ کریں۔ یہ کہنا تھا احسن شاہ کی والدہ کا کہ لاسٹ ٹائم جب ملاقات ہوئی احسن کے ساتھ تو اس نے مجھے یہ بتایا تھا کہ میرے جان کو اس طریقے سے خطرہ ہے، مجھے یہ کر دیں گے، مجھے وہ کر دیں گے۔ اب یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر یہ انکاؤنٹر ہے بھی تو کس قسم کا انکاؤنٹر ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر پولیس نے انکاؤنٹر کر کے اس کو مارنا ہی ہوتا تو وہ اس کو جب قید تھا تو اس ٹائم بھی مار سکتے تھے، اس کے کھانے میں کچھ ملا کر یا پھر اس کو کچھ ایسا کر کر جس سے اس کا دم گھٹے یا کیا کہتے ہیں کسی اور طریقے سے اس کی ڈیتھ ہو جائے، وہ اس طریقے سے بھی کام کر سکتے تھے اپنا سی آئی اے والے، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پولیس نے خود مارا ہے احسن شاہ کو، تو اگر احسن شاہ کو مارنا ہی ہوتا تو وہ اتنی دور باہر کیوں مارتے، وہ جیل کے اندر بھی اس کو مار سکتے تھے جان سے۔ اور اگر انکاؤنٹر تھا بھی تو یہ کیسا انکاؤنٹر تھا جس میں احسن شاہ کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی؟ بات تو صاف صاف ہے کہ جب کسی ملزم کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہوتی ہے تو وہ بھاگنے کی کوشش نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کا انکاؤنٹر کیا جا سکتا ہے۔ انکاؤنٹر کی بھی ایک صورت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب ایک بندہ یا کوئی مجرم یا ملزم بھاگنے کی کوشش کرتا ہے پولیس سے، یا جب اس کے ہاتھ پر کوئی بندوق ہوتی ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس سے وہ حملہ کرنے والا ہو یا اٹیک کر دے، پھر اس صورت میں پولیس جو ہے گولی چلاتی ہے جواباً اپنے ڈیفنس میں، وہ پھر ایک انکاؤنٹر کی سچویشن ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک بندہ جو پہلے ہی پولیس کی کسٹڈی میں ہے، ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہے، نہ وہ بھاگ سکتا ہے، نہ وہ کہیں چل سکتا ہے، نہ اس کے پاس کوئی چیز ہے، اوپر سے صورتحال بھی ایسی ہے کہ اس کو اپنی ہوش نہ ہو، تو پھر تو وہ انکاؤنٹر ہے ہی نہیں، اگر اس چیز کو تھوڑا دیکھا جائے براڈلی پرسپیکٹو سے۔ باقی ہو سکتا ہے کہ پولیس کا بھی عمل دخل ہو اس معاملے میں، لیکن مجھے جو سارا اندازہ یہاں پر میرا جا رہا ہے وہ اس طرف ہے کہ یہ مرڈر ہے، یہ کلیئر کٹ مرڈر ہے، اور یہ جو اس کا ماسٹر مائنڈ ہے وہ ٹیفی بٹ ہی ہے، جو کہ کنفرم بات ہے۔ باقی جیسے ہی مزید اور اپڈیٹس میرے پاس آئیں گی تو وہ بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں سے شیئر کر دوں گا۔ تب تک پھر آپ لوگ اجازت دیں، میں پھر آؤں گا مزید فیکٹس کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، اللہ نگہبان۔